اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں اور پورے پاکستان کی عوام کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ آج تھوڑا سا میں روشنی بھٹو صاحب پہ ڈالوں گا۔ جب بھٹو صاحب ایوب خان کے ٹائم پر وزیر داخلہ تھے اور حقیقت ہے بہترین لیڈر تھا اور جذبہ ان میں تھا پاکستان کا۔ ایک دفعہ وہ غیر ملک میں گئے، وہاں پر پتہ نہیں کون سی بات ایسی لگی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے وہاں پیپر پھاڑے اور کہا کہ ایک ارب اتنے ہاں، جہاں رسول کا نام آ جائے گا وہاں میں بات برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ لیٹر پھاڑ کے اٹھ کے آ گئے۔ اس کو کہتے ہیں لیڈر۔ بہرحال ہمارے پاکستان کے اندر اچھے آدمی کی پہچان نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ہی خاطر، اپنے مفاد کے خاطر اچھے لوگوں کو ہم نے پاکستان سے ضائع کر دیا۔ افسوس در افسوس، کیونکہ پیپل پارٹی کا وزیر اعظم جب وزیر اعظم بننے سے کچھ دن پہلے میرے سسر مولانا صفدر علی خان انکوائری آفس میں کراچی ناظر آباد میں رہتے تھے، وہاں آئے بھٹو صاحب، کہنے لگے مولانا صاحب آپ بتائیے کہ کیا میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں؟ انہوں نے دیکھا اور پھر تھوڑی دیر بعد بتایا کہ ہاں آپ انشاءاللہ وزیر اعظم بنیں گے۔ کہنا شورلی، میں نے بالکل بنیں گے۔ اٹھ گئے، کہنے کہ پیپر لگائیں، کاغذ دیں مجھے، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، آپ کو میرے آنے کے بعد آپ کو کیا چاہیے اب لکھ کے دیتا ہوں۔ انہوں نے بیٹھ جا بھائی، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بہرحال اللہ کا حکم ہوا کہ وہ وزیر اعظم بن گئے۔ اس کے 10 منٹ کے بعد میرے سسر مولانا صفدر خان صاحب کے چہرے پہ ایک پسینے سے آنے لگ گئے۔ تو بھٹو صاحب تھوڑے سے بہت خوش تھے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پہ پسینہ ہے اور بار بار رومال سے پوچھ رہے ہیں۔ انہیں پوچھا بابا کیا بات ہے کہ ابھی تو آپ نے بڑی خوش خرم سے مجھ سے کہا کہ میں اپنا وزیر اعظم بنوں گا، کیا بات ہے آپ تھوڑے پریشان ہو گئے؟ کہنے کہ یہ بات بتانے کی نہیں ہے۔ وہی ہوا، انہیں کچھ اور نظر آ رہا تھا۔ بہرحال اس ملک کے اندر اس کو کہتے ہیں عام لوگ انگلی اٹھا کے کہ فوج جو ہے کچھ نہیں کیا، آمرت نے کچھ نہیں کیا۔ جب بھی اس ملک کے اندر آمرت آئی ہے اس نے پاکستان کو بلند کیا اور پاکستان نے اپنی فوج کا سر بلند کیا، جس میں کہ سیدھا ہے ایوب خان صاحب، یحییٰ خان صاحب اور سب سے بڑھ کے بہتر سید پرویز مشرف صاحب۔ کسی نے بھی پنجاب کی حکومت نے یا سندھ کی حکومت نے پاکستان کی طرف نہیں دیکھا، لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم رکھا۔ بھٹو صاحب نے وہ کام کر دکھایا تھا کہ اس ٹائم کی حکومت پیسے کے معاملے میں کمزور تھی اور عوام طاقتور تھی، کیونکہ مزدور کو صحیح اجرت نہیں ملتی تھی۔ اس کر کے بھٹو صاحب نے تمام فیکٹریاں، تمام کاروبار وہ انہوں نے لے کر اور قومی تحریر میں لے لیے۔ یہ اچھا تو کیا تھا، بہرحال اس پہ بھی لوگوں نے ان کو چین سے بیٹھنے کے لیے نہیں چھوڑا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ فرشتہ بنا کے بھی بھیج دے گا، اے لوگوں یہ میں نے میری طرف سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں مانیں گے۔ ہم پتہ نہیں کہاں ہیں، کہاں سو رہے ہیں، کیسے مسلمان ہیں۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو اس کو وہ سجائے مت دو کہ جس سے کہ وہ بالکل ہی دنیا سے چلا جائے۔ بھٹو صاحب امریکہ کو نہیں مانتے تھے، ایسے کہ پی ٹی آئی عمران خان نہیں مانتا ہے،
تو امریکہ کی وجہ سے اس ٹائم کی حکومت نے ان کو پھانسی دے دی۔ آج اگر وہ ہوتے بلکہ اس ٹائم اگر وہ ہوتے تو انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر لیا تھا۔ آج ہماری سپر پاور مسلمانوں کی ہوتی تو ہم پوری دنیا میں راج کرتے ہوتے اور امریکہ آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھتا۔ افسوس کہ ہم نے ان کو ضائع کر دیا۔ اسی طریقے سے مشرف صاحب آئے، مشرف صاحب نے امریکہ کو ناراض نہیں کیا، امریکہ کے سر پہ ہاتھ پھیر کے ان کا مغز کھا گئے اور مغز نکال کے اور انہیں پورے پاکستان کو خوشحالی دی۔ پورے پاکستان میں انہوں نے ایک اپنی فوج کا سر بلند کیا، عوام کا سر بلند کیا، اور ہر شخص سکھ کی نیند سوتا تھا ان کو بھی غدار قرار دے دیا۔ تو میں تو یہ اس ٹائم کی مجھے بڑی حیرانگی ہے کہ اس ٹائم پہ جو آرمی ہے، ہمارے جنرل ہیں، ہمارے جو اس پاکستان کے محافظ ہیں، وہ خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جب کہ بالکل ہی اوپر سے گر جائے گا بم؟ خدا کے لیے، اللہ کے مانے، رسول کو چاہنے والوں، اب دیر مت کریں۔ یہ جتنے بھی ظالم ہیں جو یہاں ہیں ان کو پکڑ کے اندر کیا جائے اور ان کو سجائے دی جائے کڑی سے کڑی، حتیٰ کہ جنگ برطانیہ کے ٹائم پہ ایک جیل ہوتی تھی، بلکہ ہے، اس کو بولتے کالی کوٹلی، اس میں 1 مہینے کے لیے بند کر دیں آدمی کو تو وہ 1 ہفتے کے بعد جو چاہو اسے لکھا لو، جو چاہے اسے لے لو، وہ پوری دنیا کی اپنی دولت دے دے گا۔ یہ ہونا چاہیے تھا ان ظالموں کے لیے، ان کو لال کوٹلی میں بند کرتے نہیں کیا۔ ایک مدینہ کی ریاست بھی آئی، اس نے بھی مدینہ کی ریاست نے ان کو چھوڑ دیا اور NRO دے کے چھوڑ دیا، اور الزام لگاتے ہیں مشرف صاحب کے اوپر، مشرف صاحب نے NRO توڑا۔ شرم کرو، شرم کرو۔ NRO اگر مشرف نے توڑا تو پاکستان کے مفاد کے لیے توڑا، تمہارے مفاد کے لیے توڑا، انہیں کیا فائدہ پہنچا؟ انہیں نقصان ہی نقصان پہنچا کہ آج وہ غیرت دار آدمی تمام باتیں تم لوگوں کے دل پہ لے کے بیٹھ کے آج بیمار ہیں۔ ہم سب آئیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور بھٹو کے حق میں بھی، اور سید پر مشرف کے حق میں بھی، اور پورے پاکستان کے حق میں بھی، اور پاک فوج کے لیے بھی۔ اے اللہ، ہمارے پاکستان کو تو ہی بچا سکتا ہے، تو ہی اس کو آگے لے آ سکتا ہے، تو نیچے تو نہیں آتا، کوئی سسٹم ایسا پیدا کر دے مولا جس سے کہ ہمارے پاکستان کی ڈور کوئی صحیح آدمی کے ہاتھ میں آ جائے اور یہ صحیح پاکستان کو لے کے چلے۔ میں پھر دوبارہ وہی کہوں گا کہ حافظ قرآن جنرل عاصم منیر صاحب، آپ کس کی طرف دیکھ رہے ہو؟ کیا ہو رہا ہے ملک میں آپ کے سامنے؟ آپ سب کچھ دیکھ رہے ہو، پھر بھی آپ خاموش ہے۔ اے مولا، تو خاموش مت ہو، تو اپنی لاٹھی بے آواز لاٹھی ایسی پھینک، یہ تمام ظالم جنہوں نے پیسہ کھایا ہے، پاکستان میں لوٹا ہے، عوام آج اس حال پہ پہنچ گئی ہے، ان کو تو غرق کر دے، اور عاصم منیر کے ساتھ کوئی ایسا فرشتہ بنا کے بھیج دے جو کہ ہمارے پاکستان کو آگے لے کے جائے۔ جیے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ISI زندہ باد، سید پر مشرف زندہ باد، اور بھٹو پائندہ باد۔ بھٹو جیسا لیڈر پیدا نہیں ہو سکتا۔ 3 گھنٹے تقریر کرنا کسی کے باپ کی کوئی اچھے سے اچھا آدمی بھی نہیں کر سکتا۔ 3 گھنٹے بغیر کسی لکھے، بغیر کسی، وہ دماغدار تھا۔ اس کے بعد بھٹو کی پارٹی ختم ہو گئی۔ یہ جو بھی کوئی لوگ بیٹھے ہوئے، ڈاکو لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بچے نے تو اپنے باپ کو ہی ضائع کر دیا، ان کا نام نہیں لیتا۔ وہ بھٹو بلاور بولتا ہے، یہ گناہ بھی ہے اور غلط بھی ہے، شرع کے خلاف ہے۔ آپ بال بولے سرداری بلاور نہیں، بھٹو بلاور، باپ کو مار دیا، اب باپ نے ماں کو مار دیا۔ اے اللہ، تو اپنی بے آواز لاٹھی کو اب بھیج دے، بہت کچھ ہو گیا، اب ہم سے برداشت نہیں ہے۔ اللہ حافظ،
مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ اس کو اور بھٹو کی میں اسپیچ بھیج رہا ہوں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور میں تمام میڈیا والوں سے میں یہ درخواست کروں گا، اگر آپ کو کچھ معلومات کرنی ہے ان بوڑھوں لوگوں سے کرو گے جن کی عمر 80 سال ہے، 70 سال ہے، کیونکہ انہوں نے سکندر مرزا سے لے کے اب تک سب کچھ دیکھا ہے کہ بھٹو نے کیا کیا، ایوب خان نے کیا کیا، یا نے کیا کیا، سمجھے۔ اپنا مشرف صاحب کے حکومت میں جو اب ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ان سے انٹرویو لینا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ماضی میں کیا ہوا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ حسین خان، کراچی۔ اللہ حافظ۔